بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جانوں کو، مال و متاع کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جتنے بھی اکوپمنٹس بنائے جاتے ہیں، جتنی بھی مشینری بنائی جاتی ہے، ان کا کاریگر ان کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے۔ اگر وہ اس مقصد کے ماتحت چلتی ہے، چلایا جاتا ہے، تو وہ کامیاب طریقے سے کئی عرصہ تک پائیداری میں رہتی ہے۔ اگر اس کو اس کی ہدایات کے الٹ چلایا جائے، اس کی ناپائیداری خراب ہو جاتی ہے اور وہ قابل استعمال نہیں رہتی اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت الہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں رہنے پر پابند فرمایا کہ ہر وقت، ہر لحظہ یہ انسان اس کوشش میں رہے کہ میں نے ہر لمحہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گزارنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر حال میں خوش رکھنا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو۔ اور ایک بات بہت ضروری کہ انسان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان ہر معاملہ میں اللہ تبارک و تعالی کو خوش رکھے۔ خوش رکھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر انسان اپنے آپ کو موقوف رکھے اور اس پریشانی پر صبر کرے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کو سنت نبوی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو میں عبادت کرتا ہوں وہ کامل اتباع سنت کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ کامل اتباع سنت کے برابر نہیں ہے، متوازن نہیں ہے، تو وہ بدعت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی اور ہر گمراہی جنت سے دور اور جہنم کے دروازے تک پہنچانے والی ہے۔ بدعت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو نئی چیز اسلام میں داخل کی جائے، اور سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا حیات صحابہ سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، انسان کو اعمال میں اتنی کثرت نہ کرنی چاہیے، بلکہ اعمال میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ ایک عمل کو اگر آپ نے شروع کیا تو اس میں دوام، اس میں ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ نے